السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عبد المالک بن مروان ماہ رمضان 23 ہجری کو پیدا ہوا۔ عبد المالک اکثر حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بھی ہو گیا ہے۔ عبد المالک نے کہا کہ میں تو خون خوار بھی ہو گیا ہوں۔ ایک روز عبد المالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص ایک دن عرب کا بادشاہ بن جائے گا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد از خلافت ایک روز عبد المالک سے کہا کہ میں پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تو ایک روز بادشاہ بن جائے گا۔ عبد المالک نے پوچھا کہ کس طرح؟ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے بہتر نہ کوئی بات کرنے والا دیکھا نہ بات سننے والا۔ یحییٰ غسانی کہتے تھے کہ جب مسلم بن عقبہ مدینے میں پہنچا تو میں مسجد نبوی گیا اور عبد المالک بن مروان کے پاس جا بیٹھا۔ عبد المالک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو بھی اسی فوج میں ہے، یعنی جو فوج حضرت عبداللہ بن زبیر کی مخالفت میں اکٹھی ہو رہی ہے، کیا تو بھی ان میں شامل ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو عبد المالک بن مروان نے کہا کہ تو نے ایسے شخص کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں جو ظہور اسلام کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ذات النطاقین کی اولاد ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جب کبھی اس سے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر سے دن میں ملا ہوں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے روزے دار پایا ہے، اور جب رات کو اسے دیکھا ہے تو نماز ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھو، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف ہو کر لڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ دوزخ میں گرائے گا۔ لیکن جب عبد المالک بن مروان تخت پر بیٹھا تو اس نے ہی حجاج کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کو بھیجا، اور اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عبد المالک نے خطبہ پڑھا۔ اس میں حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں نہ خلیفہ ضعیف یعنی عثمان بن عفان ہوں، نہ خلیفہ سست یعنی معاویہ بن سفیان ہوں، نہ ہی خلیفہ ضعیف الرائے یعنی یزید بن معاویہ ہوں۔ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ اس مال سے کھاتے پیتے رہے ہیں، مجھ سے سوائے تلوار کے اس کا علاج اور کچھ نہ ہوگا۔ چاہیے کہ تمہارے نیزے میری مدد کے لیے بلند ہو جائیں۔ تم مہاجرین کے اعمال سے ہمیں تو مکلف کرتے ہو اور خود ان کے مانند عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھو، میں تمہیں سخت عذاب سے ہلاک کروں گا اور تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تم ذرا دیکھتے جاؤ میری تلواریں کیا حال کرتی ہیں۔ میں تمہاری تمام باتیں گوارا کر لوں گا، مگر حاکم سے جنگ کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ان کے تمام افعال یعنی جو حاکم کے خلاف اٹھے گا ان کے تمام افعال ان کی گردنوں میں ڈال دوں گا، پھر چاہے کوئی خوف الہی سے مجھے ڈراتا پھرے۔ سب سے پہلے عبد المالک ہی نے کعبہ پر دیباج کے پردے ڈالے۔ عبد المالک سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ پر بڑھاپا بہت ہی جلد آ گیا۔ تو عبد المالک بن مروان نے کہا کہ کیسے نہ آتا، میں ہر جمعہ کو اپنی بہترین عقل لوگوں پر خرچ کرتا ہوں۔ عبد المالک سے کسی نے پوچھا کہ آدمیوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ جس شخص نے بلند رتبہ ہو کر تواضع کی اور بحالت اختیار زہد کو ترجیح دی اور بحالت قوت عدل و انصاف سے کام لیا۔
جب عبد المالک کے پاس بحر سے کوئی شخص آتا تو وہ اس سے کہا کرتا کہ دیکھو 4 باتوں کا لحاظ کرنا، ایک تو جھوٹ نہ بولنا کیونکہ مجھ کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے، دوسرے جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا جواب دینا، تیسرا میری مدح نہ کرنا کیونکہ میں اپنا حال میں خود ہی خوب جانتا ہوں، چوتھے مجھ کو میری رعیت پر مشتعل نہ کرنا کیونکہ ان کو میری عنایات کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب عبد المالک کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک مجھے یہ آرزو رہی ہے کہ کاش میں حمال ہوتا۔ پھر اپنے بیٹے ولید کو بلایا اور خوف الہی کی وصیت کی اور کہا کہ آپس کی مخالفت سے منع کرتا ہوں تمہیں، اور پھر کہا کہ لڑائی میں نہایت سرگرمی دکھانا، نیک کاموں میں ضرب المثل بننے کی کوشش کرنا کیونکہ لڑائی قبل از وقت موت کو نہیں بلاتی، نیک کام کا اجر ملتا رہتا ہے اور مصیبت میں اللہ تعالی ہی مددگار ہوتا ہے۔ سختی میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، آپس میں رنجش سے نہ بڑھانا کیونکہ ایک تیر کو جو چاہے توڑ سکتا ہے اور جب بہت سے تیر جمع ہو جائیں تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اے ولید، میں جس معاملے میں تجھے خلیفہ کرتا ہوں اس میں خوف الہی کرنا لیکن حجاج کا خیال رکھنا، اس نے گویا تجھ کو خلافت تک پہنچایا ہے، اس کو اپنا دہنا بازو اور اپنی تلوار سمجھنا، وہ تجھ کو تیرے دشمنوں سے پناہ میں رکھے گا، اس کے حق میں کسی کا قول نہ سننا، اور یاد رکھنا کہ تجھ کو حجاج کی زیادہ ضرورت ہے، حجاج کو تیری اتنی ضرورت نہیں، جب میں مر جاؤں تو لوگوں سے اپنی بیعت لے لینا اور جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دینا۔ نزع کے وقت ولید عبد المالک بن مروان کے پاس آیا اور رونے لگا۔ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ ہے، میرے مرنے کے بعد تیار ہو کر اور جرت کو کام میں لا کر اپنی تلوار کندھے پر رکھ لینا، اور جو شخص ذرا بھی سر ہٹائے اٹھائے اس کا سر کاٹ لینا، جو چپ رہے اسے چھوڑ دینا کہ وہ اپنی مرض میں آپ ہی مر جائے گا۔ عبد المالک بن مروان ماہ شوال 86 میں 63 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ سالبی کا قول ہے کہ عبد المالک کہا کرتا تھا کہ میں رمضان میں پیدا ہوا، رمضان ہی میں میرا دودھ چھڑایا گیا، رمضان ہی میں نے قرآن ختم کیا، رمضان ہی میں بالغ ہوا، رمضان ہی میں ولی عہد ہوا، رمضان ہی میں خلیفہ بنا، مجھے خوف ہے کہ میں رمضان ہی میں مروں گا۔ لیکن جب رمضان گزر گیا اور عبد المالک کو اطمینان ہو گیا تو وہ ماہ شوال میں فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عبد المالک نے حجاج کو ملک حجاز کا حاکم بنا دیا تھا۔ حجاج نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر میں سے ایک حصہ کم کر کے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا۔ حجاج نے مکہ و مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑے بڑے ظلم روا رکھے۔ حضرت انس وغیرہم جلیل القدر صحابیوں کی مشقیں کسوائی اور کوڑے پٹوائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بڑے جلیل القدر اور بزرگ صحابی تھے، حجاج کو محض اس لیے عداوت تھی کہ وہ ہمیشہ صاف گو اور حق پسند تھے۔ حجاج کی حکمرانی ان کو مرعوب نہیں کر سکتی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کوئی چیز ان کو روک نہ سکتی تھی۔ حجاج نے ایک شخص کو تعینات کر دیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دے۔ چنانچہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں اس شخص نے اپنا برچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں مارا، یعنی پاؤں کے پنجے کو برچھے کی نوک سے چھید دیا۔ برچھے کی نوک پنجے کو چھیدتی ہوئی تلوے کے پار ہو گئی اور فرش زمین پر جا کر رکی،
اس زخم کے صدمے سے چند روز کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فوت ہو گئے۔ 75 ہجری میں عبد المالک نے حجاج کو بصرہ اور کوفہ کی سند حکومت عطا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ ماہ رمضان سنہ 75 میں حجاج کوفہ میں داخل ہوا، جامع مسجد میں جا کر منبر پر بیٹھا اور لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ کوفہ کے لوگ عموماً گستاخ اور اپنے امیروں اور حاکموں کی توہین و گستاخی کرنے کے عادی تھے، چنانچہ وہ سنگریزے مٹھیوں میں لے کر آئے کہ دوران خطبہ سنگریزے اس جدید امیر یعنی حجاج بن یوسف کی طرف پھینکیں گے۔ لیکن جب حجاج نے اپنی تقریر شروع کی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ سہم گئے اور ڈر کے مارے وہ سنگریزے ان کے ہاتھوں سے گر گئے۔ حجاج نے اپنی تقریر میں کہا کہ بہت سے عمامے اور داڑیاں یہاں نظر آ رہی ہیں کہ اب وہ خون میں تربتر ہونے والی ہیں، بہت سے سر اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں کہ اب ان کے کٹنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ امیر المومنین عبد الملک نے اپنے ترکش کے تمام تیروں کو دیکھا، جو ان تیروں سے سب سے زیادہ سخت اور کاری تھا وہ تم پر چلایا، یعنی مجھ کو تم پر حاکم بنا کر بھیجا۔ میں تمہاری تمام شرارتوں کا علاج کر کے تم کو اچھی طرح سیدھا کر دوں گا۔ تم ایک عرصہ سے شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کے مرکز بنے ہوئے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو تعلیم دی جائے اور تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں۔ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ تمہاری تنخواہیں تقسیم کر دی جائیں اور تم لوگ سپہ سالار محلب کے پاس خوارج کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تنخواہ تقسیم ہونے کے بعد تم کو صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ اگر چوتھے روز کوئی شخص کوفہ میں نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے، بلکہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ حجاج بن یوسف جامع مسجد سے اٹھ کر دارالامارہ میں آیا اور لوگوں کی تنخواہیں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ ایک بوڑھے شخص نے، جس کے جسم میں بڑھاپے کی وجہ سے راشا پیدا ہو گیا تھا، آ کر کہا کہ میں بوڑھا ضعیف شخص ہوں، میرا لڑکا مجھ سے زیادہ توانا ہے، میری جگہ اس کو بھیج دیجئے۔ حجاج نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عمیر بن ضابی۔ حجاج نے کہا کہ تم وہی عمیر بن ضابی ہو جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر حملہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حجاج نے کہا تجھے کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے بوڑھے باپ کو قید کر رکھا تھا۔ حجاج نے کہا میں تیرا زندہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حجاج بن یوسف نے عمیر بن ضابی کے قتل کرنے اور اس کے گھر بار کے لوٹ لینے کا حکم دیا۔ دوستو امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زہد اور پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں
اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان یعنی کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، قد نہیتک ان تتعرض للصالحین، میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا، وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کے جلا نہ ڈالیں۔ یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اسماعی رحمت اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج حضرت ابن زبیر رحمت اللہ تعالی کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے بہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینے کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا، بہت برا حال ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، خدا اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنتیں بھیجیں۔ حجاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا نقاب ہٹا دیا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا، ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں کے جسم پر راشا طاری ہو جاتا تھا اور بڑے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنے لگتے تھے، اور وہ کہ جس کے عتاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبا سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں
ان سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجہت فائدہ نہیں دیتی۔ اسماعی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے گا، بلکہ ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کی کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ حجاج کو یہ مظالم جو اس نے صحابہ کرام پر روا رکھے، جس طرح حجاج کو ملزم اور ظالم ثابت کرتے ہیں، اسی طرح عبد المالک کو بھی مجرم ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اسی نے ایسے ظالم اور سخت گیر شخص کو مکہ اور مدینہ کی حکومت سپرد کی تھی۔ عبد المالک اور حجاج دونوں میں بعض خوبیاں بھی تھی، جن کے بالمقابل اسی درجے کی بعض برائیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و جور سے بچائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔